بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فدق کے سلسلہ میں یہ مختصر گفتگو دوسری ہے۔ پہلا حصہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ موضوع کوئی بھی ہو، اس میں تکریم انسان کا، تکریم بشر کا خیال رکھا جائے، اور گفتگو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے یعنی ابلاغ کے جو آداب ہیں، بالخصوص قرآنی آداب، کہ اپنے مخاطب کی تکریم کا خیال رکھنا، خواہ وہ دعوی خدائی ہی کیوں نہ رکھتا ہو، جیسا کہ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ اگر فرعون کے ساتھ بھی بات کرنا ہے تو شائستہ لہجہ میں بات کریں، قول کریم کے ساتھ بات کریں۔ فدق کے بارے میں لکھا جاتا رہا ہے، کہا جاتا رہا ہے، اور گزشتہ کچھ عرصہ سے فدق کے بارے میں ایک مناظرانہ ماحول بالخصوص پاکستان میں موجود ہے جو کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب بہت سارے علماء بول رہے ہیں فدق کے معاملہ میں، بہت سارے خطباء بول رہے ہیں، دیگر طبقات بھی فدق پہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو پھر ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ اس کی ضرورت تھی، اور وہ ضرورت یہ تھی کہ اب ہم اس میں حوالہ جات یا دلائل پیش نہیں کریں گے، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے پہلو کہ جنہیں اگرچہ مکمل طور پہ نظر انداز تو نہیں کیا گیا، لیکن اس طرف توجہ بھی عمومی طور پہ نہیں دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ فدق کے بارے میں 6 حیران کن باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کتمان، کہ فدق کے قضیہ کو عوام الناس سے چھپایا گیا۔ کتمان یعنی چھپانا کسی چیز کو۔ کتب میں یہ چیزیں موجود تھیں اور علمی حلقوں تک اس بات کا تو صدیوں سے پتہ تھا، لیکن عمومی طور پر اس بات کو چھپایا گیا اور یہ کہا جاتا رہا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ فدق کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ کہا جاتا رہا کہ فدق جیسا کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آیا، اور یہ بات مساجد میں کی گئی، مذہبی اداروں میں بیٹھ کے یہ بات کی گئی، اور ذمہ دار لوگ یہ کہتے رہے، اور ہاتھ میں مقدس کتابیں پکڑ کے یہ بات کہی جاتی رہی کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا۔ اب اس کے ثبوت کی طرف جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں، حتیٰ پڑھے لکھے لوگ، انہیں اب معلوم ہو رہا ہے کہ فدق کا کوئی معاملہ ہوا یا نہیں۔ تو یہ پہلی حیران کن بات یہ ہے کہ کتمان کیا گیا، چھپایا گیا ہے، کہا جاتا رہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہوا ہے۔ دوسری بات، نفس قضیہ سے غفلت، کہ اب بھی جو لوگ بات کر رہے ہیں فدق کے موضوع پر، خواہ وہ مکتب تشیع کے لوگ ہوں یا دوسرے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہوں، وہ جو نفس قضیہ ہے اس سے واقف نہیں ہے اکثریت۔ اور یہ ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، پڑھے لکھے لوگوں کی بات، کہ حقیقتاً معاملہ تھا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم نفس قضیہ کو ہی نہیں سمجھتے ہیں تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا دیں گے؟ تو یہ دوسری حیران کن بات ہے کہ جو نفس قضیہ ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس پہ بولے جا رہے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں۔ تیسری حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پہلا اور شاید آخری قضیہ ہے کہ جس کا فیصلہ مدعا علیہ نے کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ تکریم ہر حال میں اور توہین کبھی بھی نہیں۔ ہم بطور مسلمان اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو جھوٹے معبود ہیں انہیں بھی گالی دینے سے ہماری کتاب نے منع کیا ہے، توہین نہیں، انسلٹ نہیں، کیونکہ توہین ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے پاس علم یا دلیل نہ ہو۔ نامعقولیت ماں ہے توہین کی، جس کے ہاں معقولیت ہوگی اس کے ہاں دلیل ہوگی، اور جس کے ہاں معقولیت نہیں ہوگی وہاں اہانت ہوگی۔
اب دیکھیے، میں نے عرض کیا ہے اگلا نقطہ کہ دنیا میں عالمی عدالت سے لے کر نیچے آ جائیں، یا جو جامعہ الازہر کا جو تحقیقاتی سیل ہے وہاں سے لے کر، یا مدینہ یونیورسٹی کا، یا قم کا، نجف کا، یا پوری دنیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ریسرچ سینٹر ہیں، ان سے لے کر ایک گاؤں کی پنچایت تک، میں نے کہا کہ یہ منقولات پہ بات نہیں ہو رہی، معقولات پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ فریق بن کے نہیں ہو رہی۔ یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ طبقہ جو خاموش ہے، جو محقق ہے، جو علمی عنوان رکھنے والا ہے، وہ خاموش ہے۔ وہ خاموش نہ رہیں، وہ فریق بھی نہ بنے، وہ اس معاملہ کو، اس قضیہ کو عادلانہ، عاقلانہ اور عالمانہ نظر سے دیکھیں۔ حیران کن بات جو پہلے میں نے عرض کی کہ کتمان، یہ واقعہ چھپایا جاتا رہا۔ دوسرا ہے نفس قضیہ سے غفلت۔ اب بھی مکتبہ تشیع میں مجالس میں بات کہی جاتی ہے فدق کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں بس یہ ایک باغ کا معاملہ تھا اور بس۔ وہ نفس قضیہ سے غفلت ہے۔ اور تیسرا کہ پہلا اور آخری شاید یہ فیصلہ ہو بڑی سطح کا کہ مدعا علیہ نے فیصلہ صادر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دونوں طرف بڑے لوگ ہیں، یعنی کوئی عام آدمی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عدالت سے لے کر نیچے ایک گاؤں کی پنچایت تک قانون کیا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک دعویٰ کنندہ ہوتا ہے یعنی مدعی، اور ایک مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ دونوں فریق ہوتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی عدالت سے لے کر ایک چھوٹی سے چھوٹی گاؤں کی پنچایت تک فریق کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ فیصلہ ہمیشہ تیسرا کرتا ہے۔ میں پھر بار بار یہ تکرار کر رہا ہوں کہ اہانت کسی بھی طور پر ناقابل قبول ہے، اور جہاں سے اہانت شروع کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے وہیں پہ معقولیت، علم اور دلیل خاتمہ ہے اس کا۔ اور یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ طبقہ جو اس میں ایک بہتر رول ادا کر سکتا ہے، یعنی تحقیقاتی اور علمی طبقہ، جو کسی بھی موضوع کو ایک تھیسس کے طور پہ لیتے ہیں، اس کو ایک تھیسس کے طور پہ لیں، ایک قضیہ کے طور پہ لیں، ایک کیس کے طور پہ لیں، کہ فدق کا معاملہ کہ جس میں دعویٰ ایک طرف سے کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ شخصیت ہے کہ جن پر دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، تو اب کسی بھی دین، کسی بھی قانون اور کسی بھی رسم و کسی بھی رواج کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ فیصلہ فریق کرے۔ مثلاً آج اگر میں چیف جسٹس پر، یا کوئی بھی بندہ چیف جسٹس پر اگر وہ کوئی دعویٰ قائم کرے کہ جو میری والی کھیتی ہے یہ چیف جسٹس صاحب کی کھیتی کے ساتھ ہے، تو میں حق شفا دائر کرتا ہوں کہ اتنی زمین یہ چیف جسٹس صاحب کے کھیت میں چلی گئی ہے، یا ان کے جو مزارے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ لے گئے ہیں۔ اب چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس ہونے کے باوجود اس کیس کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ فریق بن گئے ہیں۔ یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والی باتیں ہیں، چونکہ ہمارے ہاں بر صغیر میں جذباتی ماحول ہے، یعنی دین ایک جذباتی چیز ہے۔ اگرچہ دین میں جذبات کا خانہ ہے، لیکن دین جذباتیت کا موضوع نہیں ہے، معقولیت کا موضوع ہے۔ یہ تیسری حیران کن بات تھی کہ، اور یہ موجود ہے کہ کوئی بھی اس طرف شاید توجہ نہیں کر رہا کہ فریق فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اگلی بات ہے
کہ جب ایک طبقہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا جو مال فی میں سے تھا اور حکم قرآن کے مطابق، یہ ایک طبقہ دلیل پیش کرتا ہے۔ تو دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء کا جو ورثہ ہے وہ علم ہے۔ بالکل۔ اب یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ سوائے ناسبیوں کے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت عطرت علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہرگز فرقہ پرست لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، کسی فریق سے مخاطب نہیں ہوں، علمی اور معقول لوگوں سے، کہ تمام امت مسلمہ سوائے خوارج اور نواسب کے سب مسلمان متفق ہیں کہ اہل بیت عطرت علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہی تو کہہ رہے ہیں کہ فدق ہمارا ہے۔ اس پہ غور فرمائیے، یعنی ایک متفق علیہ بات ہے، تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، اور ناسبی اور خارجی جو ہیں ان کے علاوہ سب مسلمان مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث باب مدینۃ العلم مولا علی علیہ السلام ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ فدق ہمارا ہے۔ اسی بات کو ہی تسلیم کریں، یا اس بات پہ ہی غور کریں کہ علم رسالت کے وارث کہہ رہے ہیں کہ فدق ہمارا ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ اور اگلی چیز ہے، ایک چیز جس کا سب سے زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے، وہ ہے توہین رسالت کے پہلو کو نظر انداز کرنا۔ آپ دیکھیں، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کیوں نہ ہوں، ان کے معنی بدل جاتے ہیں کہ جب رسالت کی باری آتی ہے، جب توحید کی باری آتی ہے۔ جیسا کہ پروردگار عالم کا نام اسم گرامی ہے مومن، اللہ مومن ہے۔ اب انسان کے لیے بھی، بندے کے لیے بھی مومن بولا جاتا ہے، لیکن جب کہیں گے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو یہاں مومن کے معنی اور ہوں گے، یعنی جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا وہ اس کے عذاب سے، عطاب سے مامون ہوگا، یہ مومن کے معنی ہوں گے۔ اور جب بندے کو مومن کہا جائے گا تو مطلب ہے اللہ کو ماننے والا، اس کے نظام کو مان لینے والا، مومن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب آئے گا کہ اللہ کو نسیان ہونا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے دنیا میں بلا دیا تھا اور اللہ انہیں آخرت میں قیامت کے دن بلا دے گا۔ تو بھولنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ نظر انداز کرنا، یعنی لفظ نسیان وہی رہے گا۔ جب توحید اور رسالت کی باری ہوگی تو بالکل اس کے معنی بدل جائیں گے۔ جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ضال پایا اور آپ کی ہدایت کی۔ اب یہاں پہ ترجمہ گمراہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ یہ چیز فدق میں میری جو ہے نا وہ جہاں تک مجھے معلوم پڑا ہے کہ فدق کے معاملہ میں تمام طبقات نے جس چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئے گی، ان کے مقابل کوئی نقطہ آئے گا، تو وہ نقطہ اضاف میں چلا جائے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکم الہی جو وراثت کے بارے میں ہے، جو وصیت کے بارے میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت نہ کی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ آپ
حقدار کو اس کا حق دے دیں. کس کا؟ ذی القربہ کا جو حق ہے اسے دے دیں. وآت ذی القربہ حق، سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے. اب چونکہ ہم منقولات پہ نہیں بات کر رہے ہیں، معقولات پہ بات کر رہے ہیں. اور وہ بات، اور جو خطرناک سب سے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس مسئلہ کا علم نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تک یہ ابلاغ نہیں فرمایا. یعنی یہ حکم شرعی آپ نے بیان نہیں فرمایا. تو جیسا کہ پانچوں فقہ ہیں، پانچوں فقہ میں متفق اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قضیہ، جب بھی کوئی بات رسالت کے مقابل آئے گی تو وہ کل عدم شمار ہوگی. لہذا چونکہ یہ نقطہ رسالت کے مقابل آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلقہ ہستی کو چھوڑ کر متعلقہ شخص کو، متعلقہ فرد کو چھوڑ دیں اور لا علم رکھیں. اور جیسا کہ پہلے نقطہ میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت عطرت علیہم السلام یہ وارث علوم انبیاء و مرسلین ہیں. تو وارث جو کہہ رہے ہیں، چلیں اہل بیت عطرت کو اگر حکومت کا وارث نہیں مانتے، فدق کا وارث نہیں مانتے، حکم کا وارث نہیں مانتے، علم کا وارث تو مانتے ہیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں وہی تو کہہ رہے ہیں، اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث جنہیں آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ ان پہ جہالت کا الزام لگا رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے. اور آخری نقطہ جو ہے اس سلسلہ میں وہ یہ ہے کہ جھگڑا حل نہیں ہے، مناظرہ حل نہیں ہے، شاید مکالمہ بھی حل نہ ہو. وہ یہ ہے کہ ایک تلخ حقیقت ہے، اسی تلخ حقیقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں، احترام سے رہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، اور یہ کہہ کر کہ بھائی آپ کا نقطہ نظر یہ ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے. اور یہ تقسیم آج کی نہیں ہوئی، یہ تقسیم 1400 سال پہلے کی ہے. لہٰذا ابھی ایک دوسرے کی مار کٹائی، ایک دوسرے کی تذلیل، ایک دوسرے کو تانے، ایک دوسرے کو برے برے القابات سے، برے برے ناموں سے پکارنا، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. حتیٰ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی، حتیٰ کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا مناسب نہیں ہے کہ جو ہم مختلف عناوین کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ فدق کے نام پہ ہو، وہ کربلا کے نام پہ ہو، وہ خلافت کے نام پہ ہو. اختلاف نظر ہے، یہ حقیقت ہے. اسی طرح فدق پہ اختلاف ایک حقیقت ہے. ایک طرف اہل بیت عطرت ہیں، تمام کے تمام ائمہ علیہم السلام، یعنی ایک طرف آل رسول علیہم السلام ہیں، اور دوسری طرف جو ہیں وہ جناب حضرت ابوبکر ہیں. یعنی ایک طرف جو مطلب شخصیت ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، غیر معروف شخصیت نہیں ہے، نمایاں شخصیات میں سے ہیں. دوسری طرف اہل بیت عطرت علیہم السلام ہیں. لہٰذا یہ شروع سے ہی دو گروہ بن گئے ہیں. یہ تلخ بات ہے. یعنی ایک جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بجائے کنفیوژن میں رہنے کے، بجائے ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے پکارنے کے، جو جسے آپ کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، اس گراؤنڈ ریالٹی کو تسلیم کر لیا جائے. اب بھائی آپ نے ایک ملک میں رہنا ہے، ایک معاشرہ میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں. اہل بیت علیہم السلام اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ صدیقہ ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت ان کا اعتقاد ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اب ایک دوسرے کی مار کٹائی کرنے سے، قتل و غارت سے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے تو بات نہیں بنے گی. پس جس کو جہاں جہاں سمجھ آتی ہے، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو صدیقہ سمجھتے ہیں، وہ زبردستی نہیں منوا سکتے.
کسی بھی لحاظ سے زبردستی نہیں، کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں منوا سکتے کہ آپ جناب سیدہ کو صدیقہ کہیں، یا جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں منوا سکتے کہ آپ انہیں صدیق کہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی روایات کے مطابق یہ، وہ کہیں گے آپ کی روایات کے مطابق یہ ہے۔ تو اب بہترین بقائے باہمی اور امن کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فدق کے معاملہ میں یہ اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وارث انبیاء، وارث مرسلین، وارث زمین اور عدل الہی کو قائم کرنے والی ہستی جو اہل بیت عطرت علیہ السلام ہی میں سے ہوگی، یعنی امام مہدی علیہ السلام جب تک نہیں آ جاتے، جیسے مسلمانوں کے اندر اور بہت سارے اختلافات ہیں، انہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام ختم کریں گے۔ تو فدق کا معاملہ بھی جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام نہیں آتے اپنے اپنے اعتقاد پہ رہیں، لیکن ایک دوسرے کی توہین نہ کریں۔ اس تلخ حقیقت کو مان لیں کہ ایک طرف اہل بیت عطرت اور ائمہ علیہم السلام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں، اور دوسرا طبقہ برادران اہل تسنن ہے، اور جناب حضرت آیت اللہ العظمی آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی قبلہ کا یہ باقاعدہ یہ تاکید ہے کہ اہل سنت صرف ہمارے بھائی ہی نہیں ہیں، وہ ہماری نفس ہیں، وہ ہماری جان ہیں۔ جو بھی، اور امام راحل امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا یہ باقاعدہ فتویٰ ہے کہ جو بھی شیعہ اور سنی کے نام پہ امت کو تقسیم کرتا ہے وہ شیعہ بھی نہیں ہے اور سنی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ استکبار اور استعمار کا ایجنٹ ہے۔ میں آپ سے نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ دوسرے معاملات کی طرح فدق کے معاملہ میں بھی کسی بھی فریق کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی توہین کرے۔ ہم مکالمہ کریں، بہترین طریقے سے مکالمہ کریں اور اہل علم کی سرپرستی میں کریں۔ آج کل جو اکیڈمک ریسورسز ہیں وہ سب کی پہنچ میں ہیں، توہین نہ کریں۔ تو برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ٹھیک ہے، وہ صدیق مانتے ہیں۔ اب دوسرے طبقے کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کیوں صدیق مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اعتقاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا طبقہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت عطرت جو ہیں وہ صداقت پہ ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ جس نے ایک راہ نکالنا چاہی، جس میں ناکام ہوئے کیونکہ نامعقول ہے وہ راہ، وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی، تو بعد میں انہیں پتہ چل گیا تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات ان لوگوں نے کی ہے کہ جنہوں نے کئی گھنٹے گفتگو کر کے جناب سیدہ کے حق میں گفتگو کر کے یہ حدیث بیان کی کہ اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لہذا فدق کے معاملہ میں انشاءاللہ جو اگلی ہماری نشست ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جیسا کہ مکتب تشیع اور مکتب اہل تسنن میں جو کہا جاتا ہے کہ فدق ایک باغ کا معاملہ تھا، کیونکہ مناظراتی ماحول میں یہی ہوتا ہے کہ مناظراتی ماحول میں جو اصل موضوع ہے وہ گم ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ بات اپنے اپنے مکتب اور اپنے تعصب اور جانبداری کی طرف چلی جاتی ہے، اور مناظرہ آج تک کسی بھی موضوع کا حل نہیں ہے سوائے نعروں کے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ بات ہوگی کہ اصل میں فدق کا عنوان ایک باغ نہیں ہے، صرف یہ باغ سے بڑی بات ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم جیسا کہ ان 6 نکات میں جو ہم نے عرض کیا ہے کہ جو اصل قضیہ ہے اس سے ناواقف ہیں، اکثریت ناواقف ہے۔ مجھے عالم ہونے کا دعویٰ نہیں ہے لیکن اکثریت ناواقف ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خطبہ فدق پڑھا ہے؟ مکتب تشیع کے لوگ لے لیں یا مکتب تسنن کے لوگ لے لیں، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ پوری گفتگو جو دربار خلافت میں ہوئی ہے، فریقین کی گفتگو کو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورا پڑھا ہے یا آدھا بھی پڑھا ہے؟ بہت کم لوگ۔
ہاں عقیدتی مناظرے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن اگر ہم عقلی طور پہ، علمی طور پہ آگے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں نفس قضیہ کو دیکھنا ہوگا، اور اسے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ فدق صرف ایک باغ کا مسئلہ نہیں تھا اور نہیں ہے۔ سلامت رہیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو ایسے اذہان عطا فرمائے کہ جو اس ملک کے لیے امن کا، سلامتی کا پیغام ثابت ہوں، اور وہ ملک کی بقا کے لیے روح کا کردار ادا کریں۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔